والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تلاوت کی ہوئی آیت سورۃ دخان 25واں پارہ کی پہلی دوسری آیتیں. سورۃ دخان کی آیتوں کی تلاوت اس لیے کی گئی ہے کہ بعض لوگ اس آیت کے ذریعے سے 15ویں شب کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شب برات کا ذکر کیا. صحابیوں میں سے یہ رائے حضرت اکرمہ ابن ابی جہل کی ہے. جمہور کرتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق شب برات سے نہیں ہے. شب برات کا تعلق سورۃ دخان سے جوڑنا جمہور کی رائے کے نظر میں صحیح نہیں ہے. شب برات کی فضیلت احادیث کا ہے. بہت سی کتابیں ہیں حدیثوں کی، لیکن ایک کتاب کا نام یاد کر سکتے ہیں آپ، جس کا نام مشکات ہے. آپ کو یاد رکھنے کے لیے، آسانی کے لیے صرف ایک کتاب کا نام ذہن میں رکھ لیجیے، اس کا نام ہے مشکات. یہ کتاب آل ان ہے، پوری حدیثوں کا ذخیرہ اس میں موجود ہے. اس میں بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، ترمذی بھی ہے، ابو داؤد بھی ہے، نسائی بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، حاکم اور رزین بھی ہے، بیہقی بھی ہے. اس کو مشکات کہتے ہیں. یہ آل ان ہے، تمام حدیثوں کا کلیکشن ہے. یہ میں نے پہلے کو تعارف کرایا تھا کہ اس کی 3 فصلیں ہوتی ہیں. ہر عنوان کی 3 فصلیں. نماز کا بیان 3 فصلیں، ایمان کا بیان 3 فصلیں. پہلے فصل میں بخاری مسلم کی حدیث آتی ہے، دوسری فصل میں سنن اربعہ کی حدیثیں آتی ہیں، اور تیسری فصل میں اس ٹاپک سے متعلق، اس حدیث کے موضوع سے متعلق جہاں بھی مل جائے، بیہقی ہو، رزین ہو، حاکم ہو، مستدرک، کہیں سے بھی ہو، وہ لے کے آ جاتی ہے. تو اگر آپ کو صرف ایک کتاب پڑھنا ہے تو آپ مشکات پڑھ لیجیے 3 جلدوں میں. اس کا صفحہ نمبر 14، جس پر 4 حدیثیں، ایک ہی صفحے پر 4 حدیثیں. بیان ہے، راتوں کی نماز کا بیان چل رہا ہے. اشراق کی نماز سے پہلے یہی بیان چل رہا ہے. 4 حدیثیں. پہلی حدیث حضرت عائشہ کی ہے، ان سے روایت کی ہے. دوسری بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے. تیسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. چوتھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ 4 حدیثیں ایک ہی عنوان کے تحت موجود ہیں، صفحہ نمبر 14 میں. عربی متن والی مشکات اگر ہے تو، اردو والی ہے تو ایک صفحہ آگے پیچھے ہو سکتا ترجمے کی وجہ سے. ان 4 حدیثوں کی روشنی میں آج کی گفتگو ہوگی. البتہ ایک فنی بحث کر دوں کہ جب بھی کوئی حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث کو امام بخاری ضعیف کرتے ہیں، تو عام دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ ضعیف کے معنی موضوع کے ہیں، یعنی گڑھی ہوئی حدیث کے. یہ غلط ہے. موضوع کہتے ہیں جس کو
حدیث کو بنایا گیا ہو، پڑھا گیا ہو، جھوٹی حدیث کو تیار کیا گیا ہو، اس کو موضوع حدیث کہتے ہیں۔ موضوع نے گڑھی ہوئی۔ علامہ ابن الجوزی کی کتاب ہے موضوعات کبیر، 4 جلدوں میں، اس میں تمام حدیثیں ملیں گی جو گڑھی ہوئی ہیں، یعنی وہ اللہ کے نبی سے نہیں چلی ہیں، بیچ کے لوگوں نے بنایا، اس کو موضوعات کبیر کہتے ہیں۔ تو ان حدیثوں کو موضوع کہا جائے گا۔ لیکن جو حدیث ضعیف ہوتی ہے، وہ حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے یہ آج جان لیجیے آپ۔ کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، کوئی حدیث اگر وہ رسول اللہ کے منہ سے نکلی ہے تو وہ ضعیف ہوتی نہیں۔ اس کو ضعیف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حضور سے ہم تک پہنچانے والے راویوں میں کوئی ایک راوی اگر ان صفات سے خالی ہے جس کو ہم معتبر سمجھتے ہیں، جسے حافظہ کمزور ہے، یا جس سے روایت کرتا ہے ان کا زمانہ ان کو ملا ہی نہیں ہے، دادا سے روایت کرتا ہے دادا کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو اگر وہ حافظہ کمزور ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے یا جھوٹ ہے یا اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ احتیاط نہیں کرتا، ایسی بہت ساری شرطیں ہیں، تو اس سند کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ تو سند ضعیف ہے، اس کی وجہ سے ضعف آیا حدیث پر، ورنہ فی نفس ہی کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہی نہیں۔ اگر اللہ کے رسول کے منہ سے نکلی ہوئی ہے، زبان سے نکلی ہوئی ہے، تو وہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی۔ اچھا، ضعیف ہونے کا حکم یہ حضور کا حکم نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ بعد کے لوگوں نے حکم لگایا ہے، امتیوں نے حکم لگایا ہے۔ حضور نے نہیں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ یہ سارے کے سارے فیصلے احکامات یہ بعد کے لوگوں نے لگایا ہے، محدثین نے لگایا ہے۔ انہی محدثین نے یہ قانون بنایا ہے، انہی محدثین نے یہ قانون بنایا ہے کہ فضیلت کے بارے میں اگر کوئی حدیث ایک نہیں ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، کئی حدیثیں اسی مضمون کی آ گئی، تو اگر کہ وہ ضعیف ہیں لیکن ان میں حسن پیدا ہو جاتا، حسن پیدا ہو جاتا، وہ قوت والی بن جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی مضمون کئی حدیثوں میں آنے کی وجہ سے، متعدد طرق کی وجہ سے اس میں قوت آ جاتی ہے۔ برات کی جو حدیث ہیں اس کا یہی حال ہے کہ کچھ حدیثیں صحیح ہیں، کچھ حدیثیں کمزور ہیں سند کے اعتبار سے، لیکن مضمون بالکل ثابت ہے۔ ان چاروں حدیثوں کا مضمون بالکل ثابت ہے، اس واسطے اس میں کوئی ذوق نہیں۔ لوگوں میں افراط اور تفریط ہے، یعنی کوئی حد سے آگے بڑھ گئے، کوئی پیچھے ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بھی آگے بڑھ گئے۔ کوئی کہتا ہے اس کی فضیلت شب قدر کے برابر ہے، یہ بھی آگے بڑھ گئے۔ آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نبی جو محبوب ہیں، محبوب کی طرح ہونا ہے، نہ کم ہونا ہے نہ زیادہ ہونا۔ آپ نے جو نہیں کیا وہ آپ کو نہیں کرنا، اور آپ نے جو کیا وہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ نے جو متواتر کیا ہے وہ متواتر کرنا ہے، آپ نے جو ایک بار کیا ہے وہ آپ کو ایک بار کرنا ہے۔ جب تک احتیاط نہیں کریں گے، جب تک رسول سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ میں تمہید بنا رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے آگے آسانی ہوگی۔ آج کے رات میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، کون کون سے کام کرتے ہیں، اس میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، یہ سمجھانے کے واسطے میں لیکن قائم کر رہا ہوں۔ شعبان کی 15ویں شب جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں عرش اعظم سے۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى۔ یہاں بھی ایک بڑی بحث آتی ہے کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، وہ تجلی کے اعتبار سے، کہ نور کے اعتبار سے، کہ ذات کے اعتبار سے کوئی نظر نہیں ملے گی آپ کو۔ اللہ عرش پہ مستوی ہے، ذات کی وجہ سے کوئی دلیل ہے ملنے والی نہیں۔ اپنے استوا کو اللہ نے عرش پر بتایا، لیکن تجلی بھی ہو سکتی ہے، نور بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی ذات وہاں موجود ہے۔ اس کے لیے تو آپ کو دلیل چاہیے، قرآن کی کوئی آیت چاہیے، کوئی حدیث چاہیے۔ یہ بحث بھی کیوں آئے گی؟
جب اللہ عرش پہ مستوی ہے تو پھر اس رات میں جو اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے تو کیا عرش پہ ہوتے ہوئے آسمان دنیا پہ آتا ہے یا وہاں سے پھیل کے آسمان اول تک آتا ہے یا اس جگہ کو چھوڑ کے آتا ہے؟ یہ پوری بحث آپ کو متشابہات کی کہلاتی ہے، صفات متشابہات، یہ بڑا اہم سبق ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ عرش پہ ہے، ذات یا صفات کے عمود یا تجلی کیا وہ امکان ہے؟ تو اللہ جب نزول فرماتے ہیں تو کیوں فرماتے ہیں؟ یہ بحث ہے آج کی شب میں۔ یہ کس نے بتایا؟ بی بی عائشہ نے بتایا، بی بی عائشہ نے بتایا۔ اب وہ حدیث سنا دیتا ہوں پھر۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنے بستر پر حضور کو نہیں پایا، فقط تو رسول اللہ، فقط کو کے معنی میں نے اپنے بستر پر حضور کو نہیں پایا۔ فیضا ہوا بالبقیع، اچانک دیکھا تو آپ بقیع میں ہیں۔ یہ بقیع کون سا ہے؟ قبرستان ہے، جنت البقیع جسے کہتے ہیں، اور بہت قریب ہے۔ اب تو عمارتیں بن گئی ہیں، تو جو عمارتیں نہیں تھیں تو حضور کے گھر سے قبرستان سے آتا جاتا دکھتا تھا، نہ وہاں دیوار تھی نہ یہاں دیوار تھی، یہاں بھی گھر 5 فٹ سے نیچے تھا تو دکھائی دیتا تھا۔ بی بی عائشہ نے جب دیکھا کہ حضور ادھر سے واپس آ رہے ہیں تو آپ جلدی سے آ کر اپنے بستر پہ لیٹ گئے، مگر جلدی سے لوٹ کر بستر پہ آنے سے سانس چڑھنے لگتی ہے، دم چڑھنے لگتا ہے۔ تب وہاں تو اللہ کی تجلی ہے، نبوت کا نور ہے، فراست ایمانی ہے، آپ نے پہچان لیا اور پوچھا اب ان کی تخافی یہی اللہ علیہ ورسولہ، کیا تم کو یہ اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ اس کا رسول ظلم کرے گا؟ شارح نے لکھا ہے اگر وہ ہاں کہتی تو ایمان کا خطرہ، اور اگر نہ کہے تو پھر باہر نکل کے کیا دیکھ رہی تھی؟ بی بی عائشہ بڑی ذہین ہے، عورتوں میں بی بی عائشہ بہت ذہین ہے، ان کے جوابات جمع کریں گے تو کتاب بن جائے گی۔ وہ فرماتی ہیں انی ظننت انک علیک مال النساء، میرا گمان یہ گیا کہ میرے پاس نہیں ہے تو اپنی بعض بیویوں کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے آپ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس خیال کے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ خیال اگر آتا کہ آپ اللہ رسول ظلم کریں گے تو یہ خیال غلط تھا، یہ خیال نہیں آیا۔ انہوں نے کہا میرا خیال یہ گیا کہ آپ اپنی بعض ازواج کے پاس گئے، اس موقع پر آپ نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ آج کون سی رات ہے؟ ہمارے لیے 15ویں شعبان کی رات ہے، رات پہلے آتی دن بعد میں آتا، عربی میں چاند نکلتا ہے تو صبح عید ہوتی ہے نا، چاند نکلتا ہے تو کل روزہ ہوتا ہے نا، تو رات پہلے آتی۔ فرمایا جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور یہ قبیلہ ہے بنی کلب، اس کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں، سب سے زیادہ بکریوں کا ریوڑ اس کے پاس ہوتا، تو فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اس امت سے جہنم سے بری کرتا۔ کس کو بری کرتا ہے کس کو چھوڑتا ہے یہ بحث باقی ہے، آخر میں آئے گے۔ اللہ نکال دیتا ہے، ان کے نام کو حذف کر دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آگے فرمایا آپ نے کہ جب یہ رات آئے تو رات میں قیام کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، قوموا لیلہ وصوموا یومہا، دن میں روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بخشش طلب کرو، کیونکہ اللہ شام سے لے کر طلوع فجر تک آواز لگاتے ہیں الا من مستغفرین، کوئی ہے استغفار کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، الا من مسترزقین، کوئی روزی طالب کرنے والا ہے تو روزی عطا کر دوں، کوئی ہے معافی چاہنے والا عافیت عطا کر دوں، یعنی مستقل قسم سے آواز آتی رہتی ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے رجوع ہوتا ہے اس کی بات اللہ کے پاس مقبول ہو جاتی ہے۔ یہ بی بی عائشہ کی روایت مشکات صفحہ نمبر 14 پہ محفوظ ہے۔ اس کے بعد
اسی روایت کا ایک حصہ یہ بھی آتا ہے کہ رات کا قیام اور دن کا روزہ یہ صرف حضور نے کہا نہیں، کیا بھی، کر کے بتایا۔ چنانچہ بخاری مسلم کی کئی روایتیں ہیں کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزہ اتنا نہیں رکھتے تھے جتنا شعبان میں رکھتے تھے، اور فرماتے ہیں کبھی کبھی تو اتنا روزہ رکھتے شعبان میں کہ لگتا تھا افطار ہی نہیں کریں گے، اور کبھی کبھی ایسا افطار کرتے لگتا تھا روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ یہ کئی روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ رمضان سے پہلے مقدمہ ہے، مقدمۃ الجیش، رمضان آنے والا ہے، ریہرسل کر لو، روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو، کہیں ایسا نہ ہو روزہ رمضان کا خراب ہو جائے، اس کی ابھی سے کوشش کر لو۔ اسی لیے کثرت سے روزہ آپ رکھتے، اور روزہ رکھنا کوئی بدعت نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور صاف رکھوں میں، پورے سال روزہ رکھنا جائز ہے سوائے 5 دن کے، عید اور بقرعید کے 2 دن، اور قربانی بھی جو 3 دن بعد میں گوشت کھانے کے ہیں جس کو ایام تشریق کہتے ہیں وہ 3 دن، تو 3 اور 2 5، یہ 5 روزے منع ہیں سال میں، ورنہ آپ پورے سال روزہ رکھیں تو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں جمعے کا روزہ مکروہ ہے، کیونکہ لوگ سمجھیں گے جمعہ کی وجہ سے روزہ ہے تو یہ مکروہ ہے، جمعہ کے ساتھ اکیلے نہیں رکھنا، محرم کے 10 کو اکیلے نہیں رکھنا، ایک روزہ اور ملانا تاکہ اس کو جو منشا ہے توازن کا وہ قائم ہو جائے۔ تو پورے سال روزہ رکھنا جائز ہے جب، تو 15 شعبان کو روزہ رکھنا منع کیسے ہو جائے گا، بدعت کیسے ہو جائے گی؟ یہ صاف کر لیجیے آپ، پہلی چیز۔ دوسرے نفل نماز، اوابین ہو یا تہجد ہو یا اشراق ہو، کبھی بھی بہترین عمل ہے، اللہ سے قریب ہونے کا عمل ہے، تو اس میں خرابی کہاں سے آئے گی؟ اس میں خرابی کی کوئی چانس نہیں ہے۔ اس لیے روزہ اور نفل یہ 2 چیزیں اہم ہیں۔ تیسری چیز ہے استغفار، رزق کی طلب کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، لوگوں سے معافی چاہنا، اگر کسی پر آپ نے ظلم کیا ہے تو اس کی تلافی کرنا، کسی کا حق مار کیا ہے تو اس کو دے دینا، کیونکہ یہ مغفرت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیں گے، کچھ لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ وہ کچھ لوگ کون ہیں؟ اس میں کئی روایتیں ہیں، لیکن ہم شروع کرتے ہیں آیتوں سے۔ پہلی آیت ہے شرک کرنے والے کو اللہ نہیں بخشیں گے۔ پہلی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ آیت بالکل واضح ہے کہ اللہ ہر گناہ جب وہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اگر کوئی بندہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے، شرک جلی میں یا شرک خفی میں، وہ اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ مشرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، مشرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، تو قرآن کا اعلان ہے جب تک کہ وہ شرک توبہ نہ کرے۔ اور ہمیں بہت سے مسلمان ہیں جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم شرک میں ڈوبے ہیں۔ مثلا اللہ کی ذات میں تو شرک نہیں کرتے، لیکن اللہ کے صفات میں شرک کر دیتے۔ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، دوسرا کوئی خالق نہیں ہے، سب مخلوق ہیں، لیکن یہ مسلمان کسی مخلوق سے جا کر اولاد رکھتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، بچی ہو یا بچہ ہو، میں ادھر نہیں جاؤں گا، تقسیم بعد میں۔ یہ شرک جلی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس قابل سمجھنا کہ اولاد دے سکتا ہے، یہ شرک جلی ہے۔ سورہ شورى 12:25 میں آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتے ہیں یہ میرا اختیار ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ میری بادشاہت ہے، میری ملکیت ہے زمین و آسمان میں جس کو چاہتا ہوں اولاد دیتا ہوں، نہیں چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں، کسی کو لڑکیاں دیتا ہوں، کسی کو لڑکے دیتا ہوں، کسی کو دونوں دیتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں دیتا ہوں، یہ میری بادشاہت۔ اتنی صاف آیت ہے کہ
میں ہی دینے والا ہوں، اب اس کے بعد بھی مسلمان جا کر کے کسی مخلوق سے اولاد مانگتا ہے، یہ شرک ہے نہیں ہے، یہ شرک فی صفات کہلاتا ہے۔ شرک فی صفات کا مطلب ہوتا ہے جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، وہ کسی مخلوق سے امید رکھ کر مانگنا، یہ شرک فی صفات کہلاتا ہے۔ جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے، جب تک مشرکین کے لائن میں رہیں گے، مشرکین کے باہر نہیں جا سکیں گے۔ تو ایسی کتنی کوتاہیاں امت میں ہیں جو علم کے نہ ہونے کی بنا پر شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی ہے، تمام صفات میں ایسا ہی آپ غور کر سکتے ہیں، اللہ کی صفات ذاتیہ میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی رات اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کی بخشش کرتا ہے، لیکن مشرک معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا نام لیا ہے مشحون۔ مشحون شہم سے بنا ہے، کینہ پرور، اس کے دل میں بغض ہو ایک مومن کے تعلق سے۔ اب آپ کہیں گے آج کل تو بھائی بھائی سے بغض ہے، بہن سے بغض ہے، کتنے گھرانے آپس میں ہیں جو ایک دوسرے کی ترقی کو پسند نہیں کرتے، اس کو حسد کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں۔ اس زمین پر سب سے پہلا حسد ہوا آدم کے اولاد میں، حابیل اور قابیل کا قصہ سورہ مائدہ میں دیکھ لو، پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا حسد نکالو۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک تم بندے کو معاف نہیں کرو گے میں تم کو معاف نہیں کروں گا۔ تم سب کو معاف کر دو میں تم کو معاف کر دوں۔ اور اگر اس کے لیے آپ کو قرآن کی آیت چاہیے تو سورہ نور پر 18 میں اللہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کیا تم کو پسند نہیں ہے کہ میں تم کو معاف کر دوں اور تم مصطفیٰ کو معاف کر دو؟ مصطفیٰ کون ہے؟ بی بی عائشہ پہ تہمت لگانے والوں میں شامل ہیں، جبکہ ان کا خرچہ ابو بکر صدیق دے رہے ہیں ماہانہ۔ جب اللہ نے شرط لگا دیا الا تحبون ان یستغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم کو اللہ معاف کر دے؟ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو وہ بھی بندہ چاہتا ہے کہ تم اس کو معاف کر دو۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ، یہ آیت سورہ نور پر 18 کی اسی آیت کا یہ مضمون ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر روتے ہوئے کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، اور اگر میرے معافی پانے کی شرط یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کو معاف کروں، میں نے معاف کر دیا اور خرچہ ڈبل کر دیا میں نے، ایسا دل بڑا کرو، ابو بکر صدیق کی طرح دل بڑا کرو۔ آپ نے اپنی بیٹی پر الزام لگانے والے کو معاف کر کے خرچہ ڈبل کر دیا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ بھی دل بڑا کرو اور جس نے آپ پر ظلم کیا اس کو معاف کر دو، چاہے وہ اجنبی ہو چاہے وہ بھائی ہو، آپ اس کو معاف کر دو، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے، صل من قطعک واعف عمن ظلمک، صلہ رحمی کرو اس سے جو قطع رحمی کرتا ہے، اس کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرتا ہے۔ یہ آیت موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو حدیث بھی ہے آیت بھی موجود ہے۔ اس وجہ سے آپ اپنے دل کو بڑا کرو۔ دل بڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میری بخشش ہو گئی تو میں کیا کروں؟ میری بخشش ہو گئی تو میں صاف ہو جاؤں گا۔ دنیا چھوڑنے کی جگہ ہے، دنیا لے کر کون گیا ہے؟ قارون گیا کیا؟ سکندر گیا؟ سکندر کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھے گئے تھے کہ دنیا دیکھ لے، دنیا کا بادشاہ ہاتھ خالی رکھ کر جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ بھی اللہ کی رضا کی خاطر سب کو معاف کر دو تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری لکھا ہے ٹخنے سے نیچے کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں نماز میں فولڈ کر لیں گے، نماز کی حد تک منع نہیں ہے، وہ زندگی بھر منع ہے۔ آپ بستر پہ سو رہے ہیں، ٹخنے سے نیچا پابند ہے تب بھی منایا کر لو۔ ٹخنے سے نیچا کوئی کپڑا جائز نہیں ہے، اور وہ اگر نیچا ہے تو حضور نے خبر دی ہے کہ وہ جہنم میں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، کتاب اللباس کے اندر موجود ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ازار کا جو حصہ ٹخنے سے نیچا ہے وہ جہنم میں ہے، حضور نے خبر دے دی ہے۔ حضور صادق الامین ہے، بخاری سب سے سچی کتاب ہے، بخاری کے حدیثوں پہ سب کو اعتماد ہے، اس کے باوجود بھی پجامہ نیچے چلا جا رہا ہے، جان بوجھ کے پینٹ نیچے سلوایا جا رہا ہے،
یعنی اپنی انا حضور کے حکم سے اوپر جا رہی ہے، پھر بھی ہم محبت والے ہیں۔ تکبر نہیں ہے، اگر کہا جائے تو کہتے ہیں تکبر نہیں ہے، فیشن ہے، یہ لباس ہے، یہ تکبر اسی کا نام ہے۔ تکبر کے لفظی معنی کیا ہے؟ تکبر باب تفاعل سے ہے، خود کو بڑا سمجھنا، کس کے مقابل میں؟ رسول کے قول کے مقابل میں، قرآن کی آیت کے مقابل میں، شریعت مطہرہ کے مقابل میں خود کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اور تکبر کے بارے میں فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، من تواضع رفعہ اللہ، جو تکبر کرے گا اس کو اللہ پست کرے گا، جو تواضع کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا۔ اور آخرت ان کے لیے ہے جو دنیا میں تکبر نہیں کرتے۔ سورہ قصص 12-20 کی آخری آیت ہے، سورہ قصص کا آخری رکوع دیکھ لو، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ یہ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ کا ترجمہ کر رہا ہوں، زمین میں تعالی نہیں چاہتے، زمین میں فساد نہیں چاہتے، سب سے بڑا بننا نہیں چاہتے۔ جنت ان کے لیے ہے، جو دنیا میں فوقیت چاہتے، بڑھتری چاہتے، ان کے واسطے دار آخرت نہیں ہے، متقیوں کے واسطے ہے، محسنین کے واسطے ہے جنت۔ خلاصہ کیا نکلا اس کا؟ تخنے سے نیچے کوئی کپڑا نہیں ہونا، صحابہ ہو یا پینٹ ہو یا پجامہ ہو، ورنہ اس کی بھی معافی اس معافی میں نہیں ملے گی۔ یعنی جہاں پر اتنا زیادہ دریائے رحمت جوش مار رہا ہے وہاں بھی یہ معلوم ہو جائے گا انسان۔ اس لیے ارادہ کرو کہ ہم کبھی بھی کوئی کپڑا تخنے سے نیچا نہیں پہنیں گے۔ اس پر ایک حدیث اور سنا دوں وضاحت کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں مگر میری دامن کبھی کنارہ نکل جا رہا، مانتا ہوں کوشش کرتا ہوں روکنے کی، لیکن کبھی کبھی کونا لٹک کر تخنے سے نیچے ہو جا رہا ہے۔ تو حضور نے کہا تم فکر مت کرو، انک لست من الخیلان، تم تو متکبرین میں سے نہیں ہو، تمہاری ذات کو اللہ تعالیٰ نے متکبرین میں سے نہیں رکھا ہے۔ یہ میرا ارادہ جو نیچے چلا جا رہا ہے یہ مراد نہیں ہے، ہاں جان بوجھ کے لٹکایا جائے گا تو وہ حکم میں آئے گا۔ صدیق اکبر کے اس عمل سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی پیامہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، صدیق کی طرح لگ گیا ہمارا، مگر وہاں صاف موجود ہے صدیق اکبر کا ارادہ نہیں ہوتا تھا، بلا ارادہ نیچے آ جایا کرتا تھا، تو تکبر سے باہر ہو گئے۔ تو آپ بھی بلا ارادہ آ جائے تو معاف ہے، لیکن ارادہ کر کے رکھیں گے تو معاف نہیں ہوگا۔ چوتھا لفظ آتا ہے والدین کی نافرمانی کا، والد ہو یا والدہ، والدین کا لفظ آتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں اللہ نے واضح کر دیا ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے یا دونوں ہیں، تو ان کے لیے آپ اپنی زبان سے اف بھی مت کہو، اف بھی مت کہو، ولا تقل لهما اف۔ اردو کا جو اون ہے یہ وہی اف ہے عربی کے اندر، اون ہی مت کہو۔ اگر دو میں سے کوئی ایک ماں ہو یا باپ ہو یا دونوں، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، ان سے شریفانہ بات کرو۔ کل کے دن تم بھی بوڑھے ہوں گے تو تمہارے بچے تمہارے سے اگر سخت بات کریں گے، اور اگر نہیں پکی بات ہے، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے تو اس کی اولاد وہی سلوک کرے گی، نتیجے میں وہی کرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کر لیں آپ کی اولاد اچھی نکلے گی، نہیں نکلے گی۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی کسی بوڑھے کا اکرام کرتا ہے سفید داڑھی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، تو وہ اللہ کے اکرام کرنے کے برابر ہے، اور تمہارے بڑھاپے میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو تمہارا اکرام کریں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو تم کو ایسا ہی سبق ملے گا۔ بچھو پیدا ہوتا ہے نا تو ماں کے پیٹ پھاڑ دیتا ہے، لوگوں نے کہا تم نے ماں کا پیٹ پھاڑ دیا، کہا وہ بھی تو پیدا ہوتے وقت پھاڑ دیے تھے، جواب برابر ہے۔ یعنی آپ جیسا کریں گے آپ کی اولاد ویسا کرے گی، اس لیے ماں باپ کے ساتھ سختی نہیں کرنا، نرمی برتنا۔
جیسے بچپن میں آپ کمزور ہوتے ہیں، قابل ترس ہوتے ہیں، قابل رحم ہوتے ہیں، وہ بڑھاپے میں ویسے ہوتے ہیں، ان کو بھی بڑھاپے میں وہی کمزوری آ جاتی ہے، اٹھانا پڑتا ہے، ان کے پیشاب پیخانے کے لیے آپ کو جھیلنا پڑتا ہے کیونکہ قوا کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تو پھر اللہ کے پاس آپ کے لیے بڑی سخت گرفت۔ آج ہمارے پاس بہت افسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ کے لیے لوگ گھر میں نہیں رکھنا چاہتے۔ کسی کے 8 بھائی ہیں، کوئی بھائی تیار نہیں، تم رکھ لو بولتا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی ہستی ہے ہی نہیں کوئی۔ اس کائنات میں، زمین و آسمان کے درمیان میں تمہاری ماں سے زیادہ، تمہارے باپ سے زیادہ اس زمین پر کوئی ہستی ہے نہیں، مگر تمہیں پتہ نہیں۔ تم سمجھتے ہو یہ بوجھ ہے، یہ صحابی کہتے ہیں میرا نام لکھا گیا ہے جہاد کرنے والوں میں جا رہا تھا، مگر میری ماں گھر میں پوری اکیلی ہے۔ حضور نے کہا تیرا جہاد تیری ماں کے ساتھ ہے، جا کے واپس چلا جا، اپنی ماں کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے۔ جہاد کے برابر ثواب رکھا اللہ کے نبی نے۔ تو ہمارے پاس ایک معاشرے میں بڑی غلطی ہو رہی ہے، اتنے لوگ ہیں، ایک ماں اپنے 8 بچوں کو 10 بچوں کو پالتی ہے کہ 10 بچے مل کے بھی اس ایک بوڑھی ماں کو پال نہیں پاتے، پریشان رہتا ہے۔ اور ابھی شاید یہ آپ کو نہیں اندازہ ہے، کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں بھی دعا کرتی ہے اللہ اس کو حیات دے دے، اس کو شفا دے دے، لیکن جب وہ بیمار ہوتی ہے تو وہی بیٹا کہتا ہے اس کو اٹھا لے، اس کو جلدی اٹھا لے۔ کیوں جلدی اٹھا لے؟ کیونکہ یہ ہم پر پریشانی کا باعث ہے۔ یہ یاد رکھو، دنیا عارضی ہے، یہاں پر کوئی چیز مستقل نہیں ہے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اللہ کی نظر میں ہے۔ سورہ لقمان پر آئی کس طرح دیکھو، اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کو جوڑ دیا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک کا، میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر کرو، اور اپنے ساتھ جوڑا۔ اور یہ فرمایا اللہ کے نبی نے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کا احسان تو گنا ہوا ہے، محدود ہے، اور اللہ کا احسان لامحدود ہے۔ تو جو بندوں کا احسان نہیں چکا سکتا ہے، اس کا ذکر نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کا کیا چکائے گا؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اس لیے بندوں کا احسان چکانے کی کوشش کرو۔ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا اپنے اوپر، آپ کو کہیں بھی دیتا نہیں۔ جن گناہوں کی سزا نقل ملتی ہے اس میں ماں باپ کی نافرمانی بھی شامل ہے۔ چوتھا مسئلہ شراب پینے کا۔ آج شراب کی نام بدل گئے، شکلیں بدل گئی، شراب پینے والے کو بھی معروف رکھا گیا ہے۔ شراب کی جتنی شکلیں ہیں سب منع ہیں، کیونکہ حضور نے کہا کلو مسکرین، کلو مانے ہر، کلو مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور فرمایا جس کے زیادہ پینے سے نشہ آئے اور کم پینے سے نشہ نہ آئے وہ بھی حرام۔ کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے زیادہ کھانے سے پینے سے نشہ آئے اور کم سے نشہ نہ آئے وہ بھی حرام۔ ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں ہم کو نشہ نہیں آتا، اس سے آپ کو نہیں آتا لیکن وہ چیز نشے کی ہے، اس کی مقدار کی عادت ہو گئی ہے، زیادہ بڑھائے گی نشہ آپ کو بھی آئے گا۔ منع کیا اللہ کا رسول نے، فرمایا تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ الخمر۔ خمر کے معنی ما یخامرہ العقل، جو عقل کو چھپا دیتی ہے اور انسان کو بے انسان بنا دیتی ہے، وہ خمر کا۔ آج لوگ شراب کو پیتے ہیں، مختلف انداز سے پیتے ہیں، کوئی دیسی بولتا ہے، کوئی بدیسی بولتا ہے، کوئی سستی پیتا ہے، کوئی مہنگی پیتا ہے۔ نبیذ کی حد تک جائز ہے، بس نبیذ کا ہے پانی میں کھجور ڈال دو شام میں، صبح نچوڑ دو، اس کا جو رس ہوتا ہے یہ نبیذ ہے، اس میں نشہ نہیں آیا تو وہ جائز ہے۔ نشہ آنے کے بعد وہ بھی منع ہے۔ تو نشہ جس میں آتا ہو، بیڑی ہو، پان ہو، گٹکا ہو، آپ کا سگریٹ ہو، جتنی شکلیں ہیں، آج منہ کے اندر کینسر پیدا ہو رہا۔ کیوں؟
دنیا ہی میں دیکھ لو، گٹکا کھانے والے، تمباکو کھانے والے، بیڑی پینے والے، شراب پینے والے، ان کا دنیا ہی میں منہ خراب ہو جا رہا ہے، کتنے لوگ گلے پھول جا رہے ہیں، دانت سڑ جا رہے ہیں۔ اگر اس کا الٹا کرتے آپ، تو نبی نے کہا ہے مسواک کرو، ہر وضو میں مسواک کرو، ہر نماز سے پہلے وضو میں مسواک کرو، تو آپ کے دانت اچھے ہوتے، منہ سے خوشبو آتی، آپ کے حروف اچھے نکلتے، مخارج صحیح نکلتے، فرشتے آپ کے قریب رہتے، آپ کا پڑوسی آپ کے پاس بیٹھتا، آپ کے منہ سے خوشبو آتی تو خوشبو والے آتے، آپ کے منہ سے بدبو آئے گی تو بدبو والے آئیں گے، اور بدبو والے کہاں آتے ہیں؟ جہاں گندگی ہوتی ہے، یہ شیطان کی جگہ ہے۔ هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون۔ سورہ شعراء کی آیت ہے یہ، اگر زیادہ جھوٹ بولیں گے، زیادہ منہ گندا رکھیں گے، زیادہ لباس سے بدبو آئے گی تو فرشتے نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ، فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، جھوٹ بولنے والے کے پاس فرشتے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہے اس کے جھوٹ۔ یاد رکھو نشہ اچھی چیز نہیں ہے، جہاں بھی آپ کو کوئی ملے آپ اس کو تنبیہ کرو کہ حضور نے منع کیا، اللہ نے منع کیا۔ نشہ بہت خراب چیز ہے، اس سے انسان کی عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی گئی تو یہ بے عقل ہو گیا، تو اچھا برا فرق کرنے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا نشہ پینا، نشہ والا انسان بھی آج کی شب میں بخشا نہیں جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، یہ مختلف حدیثوں میں بتا دیا، میں آیتوں میں بتا دیا، آیتوں کے اندر موجود ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اور ایک کام جو بہت زیادہ لوگ دھوم سے کرنا چاہتے ہیں مگر وہ دھوم سے ہے نہیں، قبرستان میں ہر سال جانا۔ حضور زندگی میں ایک بار گئے، آپ کو ہر سال جانے کا حکم کس نے دیا؟ جب زندگی میں حضور ایک بار گئے تو آپ کو ایک بار جانا چاہیے، ہر سال حضور نہیں گئے۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ مثال بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ایک بار، پوری زندگی میں ایک بار، اور بخاری کی روایت ہے۔ اس وجہ سے آپ ہمیشہ کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کر سکتے، کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے آپ ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے، بیٹھ کے۔ تو جو کام ہمیشہ ہوگا وہ سنت متواترہ، جو زندگی میں ایک بار کیا ہے وہ جواز کے لیے ہے، بیان جواز کے لیے، کوئی عذر ہے، بیماری ہے، کوئی مجبوری ہے۔ جیسے ایک بار ننگے سر نماز پڑھا آپ نے، آپ ہمیشہ ننگے سر پڑھیں گے، حضور کی مخالفت۔ حضور ہمیشہ ٹوپی امامے کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اگر ایک بار ننگے سر پڑھ لیا تو ایک بار والا عمل جواز کے لیے ہے، لزوم کے لیے نہیں ہے۔ ایسے ہی قبرستان جو آپ گئے 15 شعبان، وہ بی بی عائشہ کی روایت ہے کہ زندگی میں ایک بار گئے، بار بار نہیں ہے۔ پھر آپ کیوں بار بار جا رہے ہیں؟ آپ حضور سے آگے جانا چاہ رہے ہیں؟ جا ہی نہیں سکتے۔ آپ حضور سے آگے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ جا ہی نہیں سکتے، منہ کی کھائیں گے آپ۔ میں یہاں روک کر ایک حدیث سنا دیتا ہوں بخاری کی۔ 3 صحابی بی بی عائشہ کے پاس آئے، تینوں نے حضور کا عمل پوچھا، بی بی عائشہ نے بتا دیا۔ تینوں صحابیوں نے کہا کہ بھئی وہ تو نبی ہیں، ان کے واسطے چھوٹا عمل، کم عمل بھی کافی ہو جائے گا، ہم کو کافی نہیں ہو سکتا، لہذا ہم کو زیادہ کرنا پڑے گا، زیادہ۔ ایک نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے بھی تھے اور اٹھتے بھی تھے، بیوی کے پاس جاتے بھی تھے، ہم رات بھر جگیں گے، بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، نکاح نہیں کریں گے، نکاح نہیں کریں گے۔ دوسرے نے کہا حضور دن میں روزہ رکھتے تھے، کبھی نہیں رکھتے تھے، ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی نہیں کھائیں گے کھانا، وہ جنت میں جانا ہے۔ حضور سے زیادہ عمل کرنا پڑے گا نا ہمیں۔ تیسرے کہتے ہیں حضور نے شادی نہیں کی ہے مگر ہم کنوارے رہیں گے، شادی نہیں کریں گے، تو رات بھر سوئیں گے نہیں، شادی نہیں کریں گے، دن میں کھانا نہیں کھائیں گے، روزہ رہیں گے۔ یہ سب حضور کی مخالفت نظر آتی نا، لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ ہم عمل میں حضور سے آگے بڑھیں گے تو جنت میں حضور کے ساتھ پہنچ پائیں گے، ورنہ وہاں تو نبوت کا نور ہے، وہ تو بہت اوپر رہیں گے، ہم قریب کہاں سے پہنچیں گے؟
یہ خبر حضور تک پہنچی، آپ نے تینوں کو برا بھیجا، چاہے وہ سلمان ہو چاہے ان میں دردہ ہو، نام سے کیا کہنا دینا، بخاری کی روایت میں حضور نے تینوں کو بلایا، میں نے سنا ہے تم تینوں کا فیصلہ ایسا ہے، تم مجھ سے آگے جانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم تم سے زیادہ مجھے اللہ کی معرفت ہے اور تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں جو خشیت ہے وہ تم سے زیادہ ہے، جو معرفت میرے دل میں ہے وہ تم سے زیادہ ہے، لیکن میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں، رات میں مصلی پر کھڑا بھی ہوتا ہوں اور بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، قسم اللہ کی اللہ کو وہی پسند ہے جو میں کرتا ہوں، میں محبوب ہوں، محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، تم مجھ سے آگے جا کر دروازہ پار نہیں کر سکتے ہو، تم کو وہی کرنا ہے جو میں نے کیا، تو حضور پاک اگر جنت البقیع میں ایک بار گئے ہیں تو آپ کو بار بار جانے کی اجازت نہیں ملے گی، ایک بار، اور وہ بھی لائٹنگ کرا کے تھوڑی گئے تھے وہاں، نہ پھول نہ باجا نہ بہت زیادہ تماشا نہ نیا کپڑا، آپ کہاں سے لائے نیا کپڑا، نیا کپڑا لائے، پھول لائے، باجا لائے، تماشا لائے، قبرستان جانے میں ہر سال جانا چاہ رہے آپ، یہ اضافہ ہے، شب برات کا بیان اسی لیے ہے تاکہ جو چیز صحیح ہے اس کی تصدیق کی جائے اور جو غلط ہے اس کو روکا جائے، منع کیا جائے، یہ ہے شب برات کا بیان۔ اب قبرستان جانے والی حدیث سنا دیتا ہوں، ایک تو عائشہ کی سن لیا آپ نے کہ حضور گئے تھے، ایک اور روایت ہے بخاری میں عذاب قبر کے بیان میں آئی ہے وہ حدیث، باب اس بات عذاب قبر، اس بیان میں یہ حدیث آئی ہے، آپ جا رہے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دیکھا تو قبرستان میں دو قبریں ہیں جو الگ تھلگ ہیں، قبر منبوس کے معنی یا تو نئی نئی ہیں، ابھری ہوئی ہیں تھوڑا، کیونکہ کئی قبر ذرا ابھری رہتی نا، بعد میں بیٹھتی ہے پانی وانی پڑنے سے، یا تو پھر وہ الگ تھلگ ہے، منبوس کا ترجمہ کیا اشاریہ نے الگ تھلگ، یا بالکل نئی نئی یا تھوڑا اونچی، آپ اوپر گئے، اترنے کے بعد آپ نے کہا ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا، یہ خبر نبی کو ہو سکتی ہے، ہمیں کہاں سے ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، یہ نبی کو خبر ہوئی کہ ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے، آپ اتر گئے، ایک درخت کی ایک شاخ توڑا آپ نے، بخاری کی روایت میں ہے شاخ کا چیرا، اور بعض روایتوں میں ہے توڑا، ہو سکتا ہے پہلے توڑا ہو پھر چیرا ہو، دونوں روایت کے الفاظ ملتے ہیں، چیرا اور توڑا، اور دونوں قبروں پہ ایک ایک ٹہنی لگا دی، اور فرمایا لعلہ شاید کہ خفف اللہ تعالی تخفیف کر دے اس کے عذاب میں جب تک یہ لکڑی خشک نہ ہو جائے، یہ لکڑی خشک نہ ہو جائے تب تک اللہ تعالی لعلہ کا لفظ ہے شاید تخفیف کر دے۔ اس حدیث کو لے کر کچھ تفسیر کیا ہے، امام مالک نے کہا ہے یہ نبی کے ہاتھوں کی برکت ہے، پہلا تفسیر۔ امام مالک کو جانتے ہیں ہم، مدینے کے امام ہیں یہ، جو مدینہ صحابہ کا آخری مرکز تھا، تعامل مدینہ کو دیکھنے والے امام مالک کہتے ہیں یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے، کیونکہ عام انسان کو تو پتہ بھی نہیں کہ عذاب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، کیسے معلوم ہے؟ اور حضور نے بتا دیا کہ عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ اگر چاہتا تو بچ نہیں سکتا تھا، بچ سکتا تھا، ہے وہ گناہ کبیرہ لیکن بچنا بڑا کام نہیں تھا، بچ سکتا تھا۔ نمبر 1 وما يعذبان من كبير، بڑا عمل نہیں تھا، چھوٹا عمل تھا۔ پہلا کیا تھا؟ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب سے بچنا کیا مشکل کام ہے؟ نہیں بچتا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے من البول، بعض میں ہے من بولہ، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا یا مطلق پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ تو پیشاب سے بچنا مشکل کام ہے کیا؟ ہاں بچنا چاہیے، نہیں تو گناہ کبیرہ ہوگا، لیکن کرنے والا یہ عمل چھوٹا، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے چغلی کی وجہ سے۔ چغلی سے چاہے تو بچ سکتا تھا، زبان تو منہ میں بند تھی، قابو میں تھی نا، کیوں کیا ذکر چغلی؟ تو ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن جب تک لکڑی خشک نہ ہو جائے، جب تک امید ہے کہ اللہ ان پر سے عذاب اٹھا لے گا۔ سوال یہ ہے حضور کی دعا تھی
یا لکڑی کا اثر تھا؟ امام مالک کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے، تم لکڑی لگاؤ، تم سے عذاب کم ہونے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تم لگانا چاہتے ہو کہ حضور نے لگایا ہے تو جواز تو پیدا ہو گیا، ہم بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے آپ لگا لو۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ قبر کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا پودا لگانا مستحب ہے، اسی حدیث سے لیا لگانا پودے کا درست ہے، لیکن اس کو محدثین ماننے کو تیار نہیں ہے کہ تم لکڑی کی بجائے پھول پھینک رہے ہو، پھول والے حدیث دکھاؤ۔ اب کہتے ہیں اس وقت پھول نہیں تھا اس لیے پھول نہیں لگایا، کہ پھول نہیں تھا تو بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جتنے دنیا میں پھول آج ہیں یہ پورے موجود تھے، اور ثبوت کے لیے متنبی پڑھ لو، متنبی ایک دیوان کا نام ہے زمانہ جاہلیت کا، جتنے شعراء ہیں جاہلیت کی ان میں ممتاز ہے اور اس میں ہر قسم کے پھولوں کا ذکر موجود ہے۔ تو پھول تو موجود ہے لیکن حضور نے پھول نہیں لگایا۔ ہاں یہ قیاس ہے کہ لکڑی کی جگہ پر پھول لگا سکتے ہیں، تو یہ آپ کا قیاس ہے، یہ سنت نہیں بن سکتا۔ بعضوں کو سنت دکھائے پیپروں میں، سنت نہیں بن سکتا، یہ سنت تو لکڑی ہے، اور یہ تخفیف اس لکڑی کے تازہ ہونے تک کیوں ہے، لکڑی کے خشک ہونے کے بعد کیوں ختم ہے، اس پر بحث کیا ہے محدثین نے کہ وہ تسبیح جب تک خشک نہیں ہوگی تب تک تسبیح کرے گی، اور تسبیح کی وجہ سے عذاب رک جائے گا۔ تسبیح بھی ہو عذاب بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ہوں کسی شہر میں تو عذاب نہیں آئے گا، یا وہ لوگ استغفار کرتے ہوں تو عذاب نہیں آئے گا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، استغفار کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو اگر تسبیح کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا تو فقہاء نے تعاقب کیا ہے کہ تسبیح تو کنکر بھی پڑھتا ہے جو قبر میں مٹی میں موجود ہے، قبر کے اندر جو مٹی ہے کنکر ہے وہ بھی تسبیح پڑھتا ہے۔ اور دلیل میں سورہ بنی اسرائیل 12-15 کی آیت موجود ہے، دنیا کی کوئی شے نہیں ہے جو تسبیح نہیں پڑھتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کی کوئی شے نہیں ہے جو تسبیح نہیں پڑھتی ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، تم کو شعور نہیں ہے۔ تو تسبیح کی بنا پر عذاب ٹلتا تو ہر خبر کا عذاب ٹل جائے گا۔ پھر معلوم ہوا تسبیح کی وجہ سے نہیں، لکڑی کی وجہ سے نہیں، یہ حضور اقبال کے ہاتھوں کی برکت ہے، اس سے جواز پیدا ہوتا ہے۔ آپ لکڑی کاٹ سکتے ہیں اور چھوٹا پودا بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ حضور سے قریب رہنے کی کوشش کرو، آپ کے عمل سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، دھکا کھائیں گے وہاں۔ زندگی میں بار بار جانا سنت موقدہ نہیں ہے، ایک بار جانا۔ شروع زمانے میں گھومنے پرستی ہوا کرتی تھی تو حضور نے کہا قبرستان نہیں جانا، منع کر دیا۔ انی نہیتکم، تم پر منع کر چکا تھا، لیکن اس کی وجہ اب ختم ہو گئی، اب بت پرستی ختم ہو گئی، اب تم قبرستان جا سکتے ہو، کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلائے گی۔ اکثر ذکر حاضم اللذات الموت، قبرستان جاؤ۔ قبرستان جانے کے لیے کیا بتایا؟ یہ دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم تبعون وانا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ یہ آپ دعا پڑھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، سنتے نہیں ہیں تو سلام کرنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ وہ سنتے نہیں تو سلام کرنے کا حکم کیا ہوتا؟ اور یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ تم ہم سے آگے گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم تم سے ملاقات کرنے والے ہیں، یہ بولنے کا فائدہ کیا؟ سنتے نہیں تو سنتے ہیں وہ۔ اس لیے سماع موتیٰ کی بحث یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں لیکن آپ کی نہیں سنتے۔ آپ کی اس وقت سنتے ہیں جب آپ اللہ کے حکم کے تابع ہوں، جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا ہی کہیں گے تو اتنا وہ سنیں گے، اس سے زیادہ آپ کریں گے تو آپ کی نہیں سنیں گے، کیونکہ قرآن کریم میں آپ نہیں سنا سکتے یہ اللہ نے کہا، وہ سن نہیں سکتے یہ نہیں کہا۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ ہاں وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، سورہ نحل کی آیت ہے۔ آپ جتنا چاہیں نہیں سنا سکتے،
ہاں اللہ جتنا چاہے سنا سکتا ہے. ان اللہ یسمع من یشاء وانت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر. تو معلوم کیا ہوا؟ اگر آپ اتنا ہی سنائیں گے جتنا اللہ کے رسول نے بتایا ہے تو وہ سنتے ہیں, جواب ملتا ہے. آگے بڑھ جائیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے, سننے کی گارنٹی نہیں ہے. اس پر ایک حدیث متفق علیہ ہے, بخاری مسلم دونوں نے کوٹ کیا, جانشین کر لیجیے آپ. بدر کے موقع ان تمام کافروں کو جو حضور نے بددعا دی تھی, کیونکہ طواف سے پہلے مکے میں حضور نماز پڑھ رہے تھے, ان لوگوں نے لا کے وضو ڈال دیا نماز کی حالت میں. بی بی فاطمہ نے وضو کو ہٹایا, لمبی حدیث ہے, کتاب الطہارت میں دیکھ لو بخاری میں. آپ نے اس وقت بددعا کی تھی, اللہ ہمارے کے بھی قریش, عتبہ کو, شیبہ کو, ربیعہ کو, ولید کو, سب کو دیکھ لو, وہ پورے کے پورے مارے گئے بدر میں. ان سے حضور مخاطب ہو رہے ہیں. 3 دن کے بعد ان کی لاشیں کالی ہو گئی, پھول گئی. 3 دن کے بعد کیسی ہوگی؟ ان سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عتبہ, شیبہ, ربیعہ, اللہ کا وعدہ کیسا پایا؟ میں نے تو اللہ کا وعدہ سچا پایا. یہ بات حضور کر رہے ہیں جس سے لاشوں سے. حضرت عمر نے دامن پکڑ لیا, کہا آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جس میں روح نہیں ہے. حضور نے کہا عمر یہ تم سے زیادہ میری بات سنتے ہیں, یہ تم سے زیادہ میری بات کو سنتے ہیں, لیکن جواب دینے پر قادر نہیں. یہ روایت متفق ہے, بخاری مسلم دونوں میں متفق ہے. حدیث سب سے ٹاپ ہوتی ہے, یاد رکھ لیجیے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سننے کی صلاحیت ہے, آپ میں سنانے کی صلاحیت نہیں ہے, کیونکہ آپ بغاوت کر رہے ہیں خدا کے حکم سے. سنتے ہیں وہ, لیکن جتنا آپ چاہے رام کہانی پورا نہیں سنتے ہو, جتنا حضور نے کہا اتنا سنتے ہیں. تو آپ قبرستان جانا چاہیے, پڑھ کے اصالہ ثواب کرنا چاہیے. یہاں بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا سلام کو کیسے پہنچتا ہے. یہ بات ہے, مسئلہ اصالہ ثواب, مسئلہ اصالہ ثواب. کتاب کا نام بتا رہا ہوں میں, دلائل پڑھنا ہے تو پوری کتاب پڑھ لیجیے, بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. ہمارے عمل کا ثواب ہم جس کو چاہیں پہنچے گا, نہیں پہنچنے کی کوئی حدیث نہیں. جو لوگ دلیل پیش کرتے ہیں سورہ نجم کی آیت, لیس للانسان الا ما سعی, تھانوی رضا فرماتے ہیں اس سے مراد سعی ایمانی ہے, میرے ایمان کی کوشش تمہارے کام میں نہیں آئے گی. سعی ایمانی کی نفی ہے. بقیہ آپ اپنا ثواب اس کو چاہے دے سکتے ہیں, چاہے وہ کون سی بھی عبادت ہو, آپ اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. اصالہ ثواب کے نفی پر اس آیت کے ثواب کوئی دلیل نہیں, کوئی حدیث نہیں. ایک حدیث پیش کرتے ہیں, ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بول نہیں اٹھائے گا, الگ مضمون. آپ کی کوشش دوسرے کے کام میں نہیں آئے گی. یہ سعی ایمان کی, میرے عمل کا ثواب نہیں پہنچے گا آپ کو. تو آپ جنازہ پڑھتے ہیں نا, اللہم اغفر لحینا ومیتنا کیوں پڑھتے ہیں؟ میرا ثواب مجھ کو پہنچے گا. اس کو کیسے پہنچ رہا ہے, میت کو کیسے پہنچ رہا ہے؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں مرنے والوں کے لیے آپ دعائیں مغفرت کرو, ان کی مغفرت ہوگی اس سے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, یہ آیت موجود ہے. کیسے انکار کریں گے آپ؟ یہ خاتم حضور سے آگے بولتی ہیں اچانک میری ماں کا انتقال ہو گیا, اگر وہ حیات سے ہوتی تو وہ حج کرتی, کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضور نے کہا اگر اس پر قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتے کہ نہیں؟ کہا میں ادا کرتی. تو پھر اللہ کا قرض اس سے بڑا ہے, تم ادا کرو. ایسی صریح حدیثوں کے باوجود انکار کرنے والوں کے پاس کون سی دلیل ہے؟ اس لیے آپ بھی تھوڑا مطالعہ کرو, تھوڑا پڑھو لکھو, معلوم ہوگا آپ کو, اندازہ ہوگا. لوگ وہ حدیثیں مانتے ہیں جو ان کے دل کو لگتی ہے, ان کے مسلک کو لگتی ہے, وہ حدیثیں چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے مطلب کی نہیں. چاہے وہ حدیث بخاری کی ہو, چاہے وہ مسلم کی ہو, تب بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ 200 حدیثوں کی لسٹ ہے میرے پاس. صحیح حدیثوں کو کیوں نہیں مانتے؟ مسلک کے خلاف, ان کے اپنے طریقے کے خلاف. حدیثوں کو ماننے اور نہ ماننے کے لیے یہ قانون ہے, محدثین کا ایک ضابطہ ہے, اس ضابطے کی تکمیل کرنا پڑے گا, منمانی نہیں چلنے والی ہے. محدثین کا ایک ضابطہ ہے. تو اس لیے قبرستان جانا منع نہیں ہے, لیکن ویسا ہی جانا جیسا حضور نے حکم دیا ہے.
अकेले जाओ, टोलियां बनाकर मत जाओ, बाजा लेकर मत जाओ, नए कपड़े लेकर मत जाओ। नए कपड़े जा, वो नए कपड़ों की जगह है, वो तो नए कपड़ों को पोशीदा करने की जगह है। वहां तो आपको याद करना पड़ेगा ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है। हम घर के बेडरूम में कब तक रहेंगे? जब तक अल्लाह चाहेगा। जिस दिन चाहेगा फैसला यहाँ हो जाएगा, यहाँ आने का फैसला हो जाएगा। घर वाले निकाल देंगे, कपड़े उतार देंगे, सोना खींच लेंगे, आपकी जायदाद जब्त कर लेंगे, आपको जल्दी जल्दी बाहर कर देंगे। तो कब्रिस्तान जाना है ये बुलंद हासिल करने के लिए, मगर जिंदगी में इसको वाजिब फर्ज नहीं कहा। जिंदगी में एक बार भी गए तो अदा हो जाए तो सुन्नत, लेकिन जब जाना है तो हर जुमे को जा सकते हो, जुमे में जाओ। अगर कोई जुमे के दिन जाता है तो माँ बाप की इताअत करने वाला शुमार किया जाएगा। कब्रिस्तान वालों की तरफ से उसको नेकियां मिलेंगी। कितना मिलेंगी? जितना कब्रिस्तान में मुर्दे हैं उनमें से हर एक की तरफ से आपको मिलेगी। अगर आप कहेंगे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिजमीई ख़ल्क़िका मिनल मुमिनीन वल मुमिनात, अल्लाह सारी मखलूक को बख्शिश दे, जो मोमिन हैं जो मुस्लिम हैं सबकी बख्शिश कर दे, तो सबके बराबर आपके खाते में फरिश्ता कहेगा वलका मिस्लक, तेरे वास्ते की बख्शिश हो जाए, सबकी तरफ से कहेगा। इसलिए सुन्नत का लिहाज करो, तरीक़े मुस्तफ़ा को मत छोड़ो, जज्बात में मत आओ। कब्रिस्तान जाना इबरत के लिए जाना, ढोल ताशा बाजा गाजा नहीं, लाइटिंग नहीं, वहाँ फूलों की दुकान नहीं, ये सब बिदअत है। इन सब चीजों से इज्तनाब करो। बिदअत खुराफात से कुछ फायदा नहीं होगा। हुजूर के नक्शे कदम पर चलने की नीयत करो, एक एक बाल के बराबर हमें रहना है। अगर हुजूर से आगे जाएंगे तब भी नहीं और पीछे जाएंगे तब भी नहीं। खिलाफे पैगंबर कसेरा गुज़ी कि हरगिज़ बमंजिल नफ़ाअत रसी, जो पैगंबर के खिलाफ जाएगा वो मंजिल तक हरगिज़ नहीं पहुंचेगा। अपना रुख सही करो, अपनी नीयत सही करो। तो कब्रिस्तान जाने में वो गलतियां कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइटिंग कर रहे हैं, और एक गलती कर रहे हैं हलवा बना रहे हैं। हलवा बनाओ खाओ, कोई मना नहीं करता, लेकिन ये धोखा मत दो कि दांत गिर गए थे हुजूर के, हलवा खिलाया इसने। वो दांत गिरने वाला वाकया शव्वाल का है, 3 हिजरी शव्वाल ग़ज़वे बहर का है, और ये शाबान है। सोचो जरा, सोचो जरा, हलवा शाबान में बना रहे हैं और दांत गिरा है शव्वाल में, 3 हिजरी में। कितना बड़ा फ्रॉड है ये। तहक़ीक़ करो, पढ़ना जरूरी है। जैसे रजब के कुंडे हैं, कहते हैं रजब के कुंडे हैं, ये कुंडे क्यों हैं? वो खाना खा के हाथ अंदर धोना क्यों है? क्योंकि अमीर मुआविया की फौज का खतरा है, पता कर लिया तो जेल में डाल देते। अमीर मुआविया की वफात के लिए ये खुशी मनाते हैं मुस्लिम, उनको पता नहीं है ये। और देखा देखी हमारे मुसलमान भाई ये काम कर रहे हैं। कुंडे रजब के अमीर मुआविया से जिनको जलन है, जिनको हसद है, और कौन है मेरे मुआविया? 40 साल हमारे हाथ में रह चुके हैं वो, कातिबे वही हैं। अमीर मुआविया के घोड़े के पैर में जो धूल है ना, उस धूल के बराबर कोई वही नहीं पहुंच सकता। ये है अमीर मुआविया, कातिबे वही हैं, तदब्बुर में उनसे कोई आगे नहीं जा सकता। तो आप उनके मरने की खुशी मना रहे हैं और धोखा दे रहे हैं कि हम ये कुंडा कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं, ढिकाने कर रहे हैं। अपने कामों को जब करें आप तो परीक्षा कर लें, कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, सुन्नत में क्या है। अबू बकर सिद्दीक ने कभी ऐसा किया है? जरा चेक कर लें उसको। तो हम इस वास्ते ये बयान रखते हैं शब बारात का कि लोग सच्चाई को जान लें, गलत कामों को छोड़ दें, अच्छे काम से वाकिफ हो जाए, ये मंशा है। क्योंकि आज लोगों में मुताले का शौक नहीं, पढ़ने का शौक नहीं, इसलिए लोगों का इल्म नहीं आता, और इल्म के ना होने से हजारों गलतियां हो गई, हजारों गलतियां हो गई। तो हमारे इस शब में सबसे अहम चीज क्या है? आप इस्तिग़फ़ार करें, रोजा रखें, रात की दुआएं करें, लोगों को माफ करें, सारे मखलूक के हक में दुआएं मग़फ़िरत करें ताकि आपको खुद मग़फ़िरत हो जाए। और गरीब गुरबा का लिहाज हमेशा रखने का हुक्म है, खैरात करें। जो भी आपको समझ में आए कि वाकई मुस्तहिक़ है, इसकी पेशानी बताती है कि परेशान है, आप अपने दाएं बाएं, अपने खानदान में, अपने पड़ोस में देखें, आप उनके लिए खैरात करें, उनके लिए कपड़े का, खाने का इंतजाम करें, दवाओं का इंतजाम करें। आज बहुत से लोग परेशान हैं, मखलूक की खिदमत करना ही असल इबादत है। तो ये चंद बातें मैंने बयान की आपके सामने, इसका खुलासा ये है कि कोई अलग से हुक्म नहीं है।
रोजा कभी भी रख सकते, नफिल कभी भी पढ़ सकते, इस्तिग़फ़ार कभी भी कर सकते, कोई नया काम नहीं है। हाँ बस ये है कि आज की शब में अल्लाह मुतवज्जे होते हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है कि अल्लाह मुतवज्जे हो और हम गाफिल। हाँ हम गाफिल, न इशा न फजर, न इस्तिग़फ़ार न तिलावत। हमारा रब मुतवज्जे है और हम गाफिल हैं। ये गफलत कितनी बड़ी गफलत होगी। इसी वास्ते ये जलसा, ये प्रोग्राम होता है ताकि हम अल्लाह की तवज्जो पर लब्बैक कह सकें, अपने सजदों से अल्लाह को राज़ी कर सकें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह के नबी इस रात में लंबा सजदा करते थे। इस रात में बीबी आयशा फरमाती हैं, इतना लंबा सजदा मेरा दिल ऐसा मालूम हुआ कि शायद रूह परवास कर गई। घबरा के हुजूर के पैर में हाथ लगाती हैं, हुजूर अपना तलवा हिलाते हैं तो जान में जान आती है। ये कितना लंबा सजदा होगा, अंदाजा करो। ये लंबा सजदा हुजूर क्यों करते हैं? और पेशानी को जमीन पे रख के फरमाते हैं, सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हू, सजदा किया मेरी पेशानी ने उस जात को जिसने इस चेहरे को बनाया है। हाँ इसमें आंखें रखा है, इसमें होंठ रखा है, इसकी अजमत को रखा है। ये नबी कर रहे हैं सजदे की हालत में और हम हैं कि कोराटा मार रहे हैं। ताकि कोई फजीलत है नहीं साहब में, कोई फजीलत नहीं है। तहज्जुद और इशराक पढ़ने वालों, अल्लाह के नबी ने तहज्जुद कभी छोड़ा ही नहीं है, सिवाय उन चंद रातों के जिसमें आपकी उंगलियां जख्मी हो गई थी। तहज्जुद आपने कभी नहीं छोड़ा। उंगलियां जख्मी हो गई तो जख्मी उंगली की बिना पर नहीं उठ सके तो हुजूर उंगली से कहते हैं, तू नहीं है मगर एक उंगली। हाँ तेरी उंगली की तेरी हैसियत क्या है, तेरी खातिर में नहीं उठ सका, अल्लाह के सामने नहीं। ये जो नहीं उठे ना, रात में नहीं उठे, तो पड़ोस में अबू जहल और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील थी। उसने तंज किया और कहा इन्ना मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया, इसे रात को उठना नहीं आया, रात में उठना नहीं आया। मतलब इतनी पाबंदी हुजूर की कि 1 2 रात 4 रात 10 रात नहीं उठे तो आसिदीन ने हंसना शुरू कर दिया। उसी के जवाब में सूरह वज़ुहा नाज़िल हुई, मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला, रब ने छोड़ा नहीं, न वो नाराज है, असलों ने गलत कहा है। सूरज की कसम, सूरज निकले और रोशनी ना हो, नबी बनाने और उसको हम छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? ये गलत कहा थे हस्बों ने, वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला। तो हुजूर इतनी पाबंदी से उठते थे तहज्जुद के लिए और हम एक रात के वास्ते तैयार नहीं हो पा रहे। इसलिए जो लोग कहते हैं ना ये हदीस मौजू है, काफी ठीक करो, उनका दिमाग ही मौजू है, दिमाग ही मौजू है, पढ़े लिखे नहीं हो, अलग टप मारने वाले लोग हैं। आपको तहकीक करना पड़ेगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे अंधेरे में कब तक रहेंगे आप? हदीस अगर ज़ईफ भी है तो मौजू नहीं है, यानी गढ़ी हुई नहीं है। हदीस ज़ईफ भी है तो उस पर अमल करना मुस्ताहब है जब तक वो मौजू ना हो। इसलिए तहज्जुद की रिवायतें बड़ी कसरत से हैं, इशराक की, तवाबीन की, इकाश की, हर नमाज का इत्माम किया गया है। तो आप इत्माम के लिए उम्मत वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आसान फरमाए। दुआ करने दुआ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालिका العظيم اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء لا إله إلا أنت ما في ذكرك إله العالمين کرم کا خیر کا فیصلہ فرمائیے۔ اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کے دل کے تقاضے تمنائیں حاجتیں مرادیں آرزوئیں اپنے کرم سے پوری فرما دیجیے۔ الہ العالمین سب کو معاف کر دیجیے، سب پہ خیر کا فیصلہ فرمائیے۔ اللہ جو قبروں میں ہیں برزخ میں ہیں ان تمام کو معاف فرمائیے، ان کی مغفرت والے دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہم سب کے ماں باپ قبروں میں ہیں برزخ میں ہیں، ان سب پہ رحمتیں برسائیے، ان سب کو معاف فرمائیے، ہمارے قرآن پڑھنے کا اجر ان کو پہنچائیے۔ الہ العالمین سب کے سب آپ کے محتاج ہیں، آپ کے رحم و کرم کے محتاج ہیں، آپ کے فضل و عنایت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ آپ کی توفیق سے ہمیں
یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی توفیق سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کی توفیق سے قرآن کریم پڑھنے کے بعد آپ سے ہاتھ ملا کے مانگ رہے ہیں، آپ کی توفیق کے بغیر کوئی مانگ بھی نہیں سکتا، آپ کی توفیق کے بغیر کوئی آپ کے سامنے جھک بھی نہیں سکتا، آپ نے توفیق عطا کی ہے تو قبول فرمانی ہے۔ ساری امت کی کوشش کرنی چاہیے، اے اللہ جتنے لوگ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، ان کے جرم کو معاف کر کے ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے رب العالمین سنت کی پابندی کی توفیق نصیب فرما دیجیے، رب العالمین کی طرف کا خیر کا فیصلہ فرمائیے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک